بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ کے ارد گرد کئی چھوٹے چھوٹے قبائل آباد تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ بنو اراش تھا۔ ایک شخص جو کہ بنو اراش قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس کوئی مستقبل روزگار نہ تھا اور نہ ہی وہ اعلیٰ درجے کا کوئی تاجر تھا۔ تاہم اس دور میں کیونکہ تجارت کا پیشہ خاص و اہم ہوا کرتا تھا، اس لیے اس نے بھی ویسے ہی کیا۔ وہ اپنے پاس موجود رقم کے مطابق اپنے قبیلے سے مویشی خریدتا اور مکہ چونکہ بڑے بڑے سردار وہاں موجود تھے تو انہیں لا کر بیچ دیا کرتا تھا۔ ایک عام اس کا معمول بن چکا تھا۔ وہ اکثر جانور مکہ کے بازار میں لا کر بیچتا تھا۔ کسی بدبخت نے اسے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ نعوذ باللہ، یہاں پر ایک جادوگر ہے، بس تم اس کے بہکاووں سے بچ کر رہنا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس تاجر کے لیے یہ جگہ نہیں تھی، اس لیے اس نے اس بتانے والے شخص کا یقین کر لیا اور مزید کوئی سوال نہ کیا۔ ایک دن وہ تاجر اپنے ساتھ 2 بہترین اونٹ فروخت کے لیے لایا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ اس دن اس سے وہ اونٹ ابو جہل نے خرید لیے اور جب قیمت ادا کرنے کی باری آئی تو کہنے لگا کہ کل میرے گھر آ کر پیسے وصول کر لینا۔ تاجر نے کہا، میں آپ کا گھر کہاں تلاش کروں گا؟ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کا راستہ سمجھا دیا۔ خیر وہ بیچارہ مرتا کیا کرتا، ابو جہل کی ظالمانہ سرکار کا کچھ علم تو تھا ہی، اس لیے اس نے زیادہ زور نہیں دیا اور اگلی روز قیمت لینے پر راضی ہو گیا۔ مکہ میں اس تاجر کا کوئی نہ تھا، نہ کوئی گھر، نہ ٹھکانہ۔ رات اس نے گلیوں میں گزار دی۔ اگلی صبح وہ ابو جہل کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل باہر آیا۔ اسے دیکھ کر اس شخص نے کہ اپنی قیمت کا تقاضا کیا تو ابو جہل کہنے لگا، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تم کل آ جانا۔ وہ تاجر بہت مایوس ہو کر آ گیا۔ اگلی روز بھی ایسا ہی ہوا۔ خیر 3 دن تک ابو جہل کے دروازے پر جاتا رہا، لیکن ابو جہل نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز وہ ابو جہل کے دروازے پر گیا اور بات کو ذرا زور دے کر کہا، جناب میں 3 دن سے بھوکا ہوں اور گلیوں میں رات بسر کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر بیگانہ ہوں، میرا یہاں اپنا کوئی نہیں ہے، میرے پاس واپسی کا کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، مہربانی فرمائیے اور میرے جانوروں کی قیمت ادا کیجیے۔ ابو جہل جو تھا ہی بے ایمان، دل کی بات زبان پر لے کر آیا، کہنے لگا، چل دفع ہو جا یہاں سے، میں تمہارے پیسے نہیں دوں گا، جس سے چاہے لے لینا۔ وہ تاجر تو جیسے حواس بختہ ہو گیا۔ 3 دن کے مسلسل انتظار اور بھوک پیٹ کے ساتھ اس کی محنت کے پیسوں کی ادائیگی سے اس کو کوڑا جواب مل گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے لگا، کوئی مجھے بتا دو کہ مکہ کے سردار کہاں ملیں گے تاکہ میں ان سے شکایت کروں، شاید وہ میرا مدد کریں۔ اسے بتایا گیا کہ خانہ کعبہ میں چلے جاؤ، مکہ کے سردار وہیں پر موجود ہوں گے۔ وہ پوچھتا پوچھتا خانہ کعبہ کے پاس گیا۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں ہر شریف میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ٹولی میں ابو سفیان، عتبہ، شیبہ اور دیگر سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، میں پردیسی ہوں، یہاں جانور فروخت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ایک شخص نے مجھ سے جانور تو لے لیے مگر آپ میرے پیسے نہیں دیتا۔ عتبہ نے گرجی آواز میں کہا، کون ہے جو تمہارے پیسے نہیں دیتا؟ مجھے بتاؤ، میں اسے دیکھتا ہوں۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے کہا، اس کا نام ابو جہل ہے۔ وہ سب خاموش ہو گئے، ان کی گردنیں جھک گئیں اور کہنے لگے، تم بہت برے آدمی کے ہاں پہنچ گئے ہو، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہم سے بھی زیادہ طاقتور سردار ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میں کانپنے لگا کہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ تاجر کہتا ہے کہ عتبہ نے مذاق کیا اور کہا، وہ جو کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے اس کے پاس چلے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل کروا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہی وہ سب سردار ہنسنے لگے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ مجھے ان کے پاس جانے کو بھی کہتے ہیں اور میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں، میں کروں تو کیا کروں، لیکن ڈوبے کو تنے کا سہارا۔ اب وہ تاجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وظائف پڑھتے دیکھا تو ایک طرف بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ جب آپ فارغ ہوں گے تو عرض کرے گا، مگر سبحان اللہ، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی وہ آدمی پیچھے آ کر بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ اس کی طرف پلٹ لیا اور صرف 2 باتیں کہی، پردیسی لگتے ہو اور پریشان معلوم ہوتے ہو۔ تاجر کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے میری بچھڑی ہوئی ماں مل گئی ہو، ان کی شفقت اور پیار دیکھ کر میرے آنکھوں سے آنسوں کی لہریں بہنے لگی۔ جیسے ہی میرے آنکھوں سے آنسو نکلے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ میرا نام پوچھا نہ میرا کام، میرے کندھے پر تپکی دی اور فرمایا، فکر نہ کرو، تم جیسا کہو گے ویسا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور مجھے گھر لے آئے۔
ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا اور میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ جب کھا چکا تو مجھ سے فرمانے لگے، اب بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے، فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ مجھے اپنے ہمراہ لے آئے اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے ابو جہل تھا۔ اسی لمحے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکی ہوئی نظروں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل، تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے سردار ہوتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی پلٹا، مجھے راستے میں مکہ کا وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ارے بھائی، تم اس جادوگر کے یہاں کیسے پھنس گئے ہو؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ جھٹکا کر کہا، ارے بدبخت، میں نے دنیا دیکھی ہے مگر میں نے آج تک اس جیسا انسان نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تاجر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیجئے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔